ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر برپا ہو چکا ہے، پھیل گیا، برپا ہو گیا، الفساد فساد، خرابی، فی البر خشکی میں، والبحر اور تری میں، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، برپا ہو گیا، بما بوجہ کسبت جو کمایا، ایدی ہاتھوں نے، الناس لوگوں کے، بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ با محاورہ یہ ہے بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ہاتھوں کی کمائی انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم چکھائیں گے اللہ تعالی، لیذیقہم چکھائیں گے اللہ تعالی ان کو، بعض کچھ، الذی عملوا ان کے اعمال کا بدلہ، لیذیقہم بعض الذی عملوا اللہ ان کو ان کے کچھ اعمال کا بدلہ چکھائیں گے، لعلہم تاکہ یہ یرجعون واپس پلٹ آئیں، تاکہ یہ باز آ جائیں، تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب بنایا ہے تو ایک فطری طریقے پر بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے ایک فطری طریقے پر بنایا ہے، اور پھر جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان اپنے ابتدائی دور میں اسی فطری طریقے پر تھا، اور وہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل اس پر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کے اندر خرابی پیدا ہوئی، وہ فطری طریقے سے ہٹا، اس کے اندر شرک آ گیا، نافرمانیاں آ گئیں، برائیاں آ گئیں۔ پھر اگر انسان خشکی میں تھا تو وہ خشکی میں بھی اس نے اپنی برائیاں اور بدعمالیاں پھیلائیں، کفر پھیلایا، شرک پھیلایا، اور ظلم و ستم اور جرائم اور برے کام پھیلائے، اور وہ اگر پانی میں گیا تو وہاں بھی اس نے یہی حرکات کی۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر، تو زمین میں، خشکی میں، تری میں فساد پھیل گیا، برپا ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے جب ایسا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت انسانوں کو ان کی کچھ حرکات کی سزا دیتے، ان کے کچھ اعمال کی تھوڑی سی سزا، یہ زیادہ نہیں ہوتی، زیادہ تو آخرت میں ہوگی، تھوڑی سی سزا دیتے ہیں۔ اس سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگوں کو احساس ہو ہم غلط کر رہے ہیں اور وہ اپنے غلط کام چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، انسان جب اچھی حالت میں چل رہا ہوتا ہے نا، صحت بھی ہے اور مالی آسودگی بھی ہے، کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے، تو وہ ایک مست ہو کے بھاگ رہا ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بدعمالیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، بڑی جرت کے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کسی موقع پر تھوڑا سا اللہ کھینچتے، ہوئے جب اللہ کھینچتے ہیں، پھر اس کی جو معافیاں ہوتی ہیں، پھر اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں، پھر اس کا جو رونا ہوتا ہے، پھر اس کا جو بھاگنا ہوتا ہے، یہ اس لیے اللہ اس لیے کھینچتے ہیں تاکہ یہ پلٹے۔
ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا تھا لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ کے سامنے گڑائیں، اپنے کچھ گناہ کم کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو اب اس وقت جو حالات بن چکے ہیں اور انسانوں کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اعلانیہ طور پر انسان اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے. کہتے نا چھپ چھپا کے ہوتا ہے تو اللہ بھی درگزر کرتے ہیں کہ وہ شرم حیا پردہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی شرم حیا پردہ رکھا ہوا تو اللہ بھی درگزر کرتے ہیں. لیکن جب انسان اس شرم حیا پردے کو پھاڑ دیتا ہے اور اعلانیہ وہ ہر قسم کی بدکاریوں اور گناہوں پہ تل جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کا پھر قانون بھی تھوڑا سا حرکت میں آتا ہے کہ بس اب اس کو تھوڑا سا ختم ہونا چاہیے. ایک بڑی عجیب مثال دی تھی ایک بزرگ ہیں، انہوں نے یہ جو نا جب تک وہ چھپے ڈھکے چھپے انداز میں برائی چل رہی ہوتی ہے نا تو اللہ پاک بھی وہ درگزر فرماتے رہتے ہیں کہ چلو پردہ رکھا ہوا انہوں نے نا تو ڈھکے چھپے انداز کے اندر ہے. لیکن جب پردہ انسان ہٹا دیتا ہے اور بالکل ہی شرم و حیا کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی تھوڑا سا کھینچتے ہیں، اللہ کا قانون بھی حرکت میں آتا ہے. تو مثال انہوں نے یہ دی، یہ جو ہے تو عجیب سی مثال ہے، کوئی اتنی اچھی مثال نہیں ہے، کہ گٹر ہوتا ہے نا تو اندر ہی اندر پانی آ رہا ہے، غلاظت آ رہی ہے، نکل رہی ہے، جا رہی ہے، ڈھکن پڑا ہوا، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، سڑکیں صاف ہیں بالکل، سب کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے، جائی جا رہا ہے، جائی جا رہا ہے، پردہ ہے، ڈھکن ہے. لیکن جب یہ ابل کر گندگی باہر آ جاتی ہے نا تو پھر ہر کوئی کہتا ہے یہ کیا یہ کیا. پھر اصولی طور پر جتنے ادارے اور محکمے ہوتے ہیں نا وہ حرکت میں آتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈھانپو، اس کو اندر کرو، اندر ہی اندر چلتی رہے، ٹھیک ہے وہ نکلتی رہے. لیکن جب وہ باہر نکل آتی ہے نا گندگی تو پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، پھر ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، پھر لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں. تو اسی طرح جب تک ڈھکا چھپا ہوتا ہے نا معاملہ تو اللہ رب العزت درگزر فرماتے رہتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے اللہ پاک لوگوں کے گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں الا المجاہرین، سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہوں پہ تل جاتے ہیں، اعلانیہ گناہوں پہ تل جاتے ہیں. قوم لوط کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اعلانیہ ان بدکاریوں کا ارتکاب کرتے ہو، ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو. تو پھر فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ختم کر دو ان کو. ظہر الفساد فی البر والبحر، تو خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی حرکات کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اب اللہ پھر اللہ ان کو ان کی بعض بد اعمالیوں کا مزہ چکھاتے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس پلٹیں. قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے، سیرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبہ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبل، جو پہلے گزر چکے. فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو پہلے گزر چکے ان کا انجام کیا ہوا. جو چلو پھرو زمین میں، چل پھر کر دیکھو. کانا، تھے، اکثرہم، ان میں سے اکثر، مشرکین، مشرک، ان میں سے اکثر مشرک تھے. تو اللہ کو تو شرک پسند نہیں ہے نا، اللہ کو تو شرک قبول نہیں ہے، تو انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ ان کو کہو ایمان پہ آ جائے، شرک چھوڑ دیں. لیکن جب وہ ایمان پہ نہیں آئے اور اپنے شرک پہ تلے رہے تو پھر اللہ پاک نے ان سب کو ختم فرما دیا. تو دیکھیے، جاؤ چل پھر کو دیکھو، چلو پھرو دیکھو کہ جو تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے.
اللہ رب العزت کو جو شرک ہے وہ نہیں قبول، وہ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی سرزمین عرب میں، حالانکہ اور بھی خطے تھے۔ اچھا، عرب اللہ کی حکمت ہے، لیکن ایک بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہاں شرک خالص شکل میں موجود تھا، یہاں شرک خالص شکل میں۔ ویسے تو دنیا کے اندر عیسائی ریاستیں بھی تھیں، یہودی ریاستیں بھی تھیں، لیکن یہ پھر خدا کو ماننے والے تھے، کہیں ان کے اندر توحید بھی تھی، کہیں شرک کا ارتکاب بھی تھا، کہیں ان کے اندر اچھے اعمال، لیکن یہ لوگ خالص مشرک ہوئے پڑے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ اس سرزمین سے شرک کا خاتمہ فرمائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو پھر وہاں سے شرک کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا، جزیرۃ العرب کے اوپر اللہ کی توحید اور اسلام غالب آ گیا۔ اب ایک بات آپ نے سنی ہوگی، یقیناً سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوۃ الہند کا ذکر فرمایا، غزوہ ہند۔ اچھا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی فرمایا کہ تمہیں موقع ملے تو شرکت کرنا اس میں۔ غزوہ ہند، ہند مخصوص جگہ کا نام ہے، ہند ایشیا کے اندر، بر صغیر کے اندر مخصوص جگہ کا نام ہند ہے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں پہ نہیں آنا، آپ تو تشریف نہیں لائے یہاں پر، آپ نے تو آنا بھی نہیں تھا یہاں پر، آپ کی حیات تو سرزمین عرب کے اندر ہی گزری زندگی۔ جب آپ اس طرف آئے نہیں تو جو یہاں لڑائیاں ہوئیں ان میں آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو آپ شامل نہیں ہوئے، شامل نہیں ہوئے تو پھر غزوہ کیسے ہو گیا؟ غزوہ تو کہتے ہی اس لڑائی کو ہیں، غزوہ تو کہتے ہی اس لڑائی کو ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے ہوں اور آپ نے شرکت فرمائی ہو، آپ تو شریک ہوئے ہی نہیں۔ تو یہاں جو لڑائی لڑی جائے گی یا لڑی گئی ہے تو اس کو غزوہ ہند کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ شرک جو عرب میں تھا، وہ شرک جو عرب میں تھا، اس کے بعد اس شرک کی سب سے بڑی شکل یہاں پائی جاتی اس سرزمین عرب میں، سرزمین ہندوستان میں۔ اس شرک کی سب سے بڑی شکل وہیں سے یہ منات آیا تھا نا، سومنات کا جو مندر ہے یہ وہیں سے آیا تھا، اور اٹھا کر کسی نہ کسی طرح یہاں پر لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر حکم دیا باقاعدہ سلطان محمود غزنوی کو، جاؤ اور اس کو توڑو، یہ میرے خطے سے جو شرک نکلا ہے یہاں تک پہنچ چکا ہے، اس کا خاتمہ کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ یہاں کی جو لڑائی ہے اس سرزمین پر اسلام کے غلبے اور شرک کے خاتمے کے لیے سمجھو وہ ایسے ہے جیسے میں خود اس میں شامل ہوں، گویا میں اس کے اندر خود شامل ہوں۔ تو اللہ کو شرک کسی صورت گوارا نہیں ہے، اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اسی لیے خواب کے اندر حکم دیے، اور اسی لیے شرک کے خاتمے کی جگہ کے بارے میں فرمایا کہ ایسا سمجھو جیسے میں اس میں خود موجود ہوں۔ قل، آپ نے فرمائیے آپ ان سے، سیرو، چلو چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبل، جو پہلے گزر چکے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فاقم، پس سیدھا رکھیے، وجہک، اپنا رخ، للدین القیم، اس مضبوط، مستحکم اور صحیح دین کی طرف، اپنا رخ اس مضبوط، مستحکم اور صحیح دین کی طرف رکھیے، من قبلی، بلکہ قائم رہیے، اس پر قائم رہیے اور اپنا رخ سیدھا رکھیے اس دین، مضبوط دین کی طرف، من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا مرد لہو، پھر لوٹنا نہیں ہے اس کو، پھر اس دن نے پھر پلٹنا نہیں ہے، من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔
اللہ کی طرف سے آئے گا، لا مرد لہ، پھر اس دن کی واپسی نہیں ہے کہ وہ دن پلٹ جائے. یومئذ، اس دن یصدعون، سب لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے. یومئذ یصدعون، اس دن سب لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے. من کفر، دنیا میں معاشرے، سوسائٹیاں، لوگ مکس ہوتے ہیں، ایمان والے بھی، منافق بھی، کافر بھی، مشرک بھی. ایک ہی آفس ہے، اس کے اندر ہر طرح کا بندہ کام کر رہا ہے. ایک ہی پارک ہے، اس کے اندر ہر طرح کا بندہ آ رہا ہے. ایک ہی ٹیم ہے، اس کے اندر ہر مذہب کا کھیل رہا ہے. ہر مذہب کا اس کے اندر، مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، اس کے اندر سارے مکس ہوئے ہیں. تو دنیا کے اندر ایسا ہی ہے، سارے انسان، مسلمان، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، سکھ، سب مکس. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ سب کو الگ الگ کر دیں گے. یومئذ یصدعون، اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر، جس نے کفر اپنایا، فعلیہ، تو اسی پر ہے کفرہ، اس کے کفر کا وبال. فعلیہ کفر، اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ومن، اور جس نے عامل کیے، صالحا، نیک اعمال. ومن عامل صالحا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلانفسہم، تو وہ پھر اپنے ہی لیے، اپنے ہی نفسوں کے لیے، اپنی ہی جانوں کے لیے، اپنے ہی لیے، یمہدون، آگے ذخیرہ کر رہے ہیں. وہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں تو یہ اعمال خود ان کے لیے آگے ذخیرہ ہو رہے ہیں. لیجزیہ، بدلہ دیں گے. لیجزیہ، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے. من فضلہ، اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جزا، بدلہ دیں گے. انہو، بے شک اللہ پاک، لا یحب، نہیں پسند کرتے، الکافرین، کافروں کو. اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے. مسلمان بے شک ان کو پسند کریں، مسلمان بے شک کافروں کو پسند کریں. انہو لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتے. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل، کہ اللہ بھیجتے ہیں، الریاح، ہواؤں کو. ان یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، مبشرات، خوشخبری والی بنا کر. ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبری والی بنا کر. ہوا آتی ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے. یہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ ہوا کا آنا بارش کی خبر ہوتی ہے، خوشخبری ہے. وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ اللہ تمہیں عطا کریں، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے. اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے عطا کریں، اس لیے اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں. وَلِتَجْرِيَ، اور تاکہ چلیں، الفلک، کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، اور تاکہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں. قدیم زمانے میں جائیں تو کشتیاں جو بادبانی چلا کرتی تھیں، ان کا دار و مدار ہواؤں پہ ہوتا تھا. اور اب بھی اس زمانے کے اندر بھی ہواؤں کا بہت زیادہ دار و مدار ہوتا ہے بحری سفر میں. وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم حاصل کرو، من فضلہ، اللہ کا فضل. جہاز چلیں گے، ہوائیں موافق ہوں گی، اللہ ہواؤں کے ذریعے کشتیوں کو چلائیں گے، جہازوں کو چلائیں گے، اور اس کے ذریعے پھر روزگار کا بندوبست ہوگا. اللہ کا فضل انسانوں کو ملے گا. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. پھر کرنا کیا ہے؟ ہوائیں چلیں اور انسانوں کو روزگار ملیں اور انسانوں کی ضروریات پوری ہوں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم پھر اللہ کا شکر ادا کرو اس پر.
تم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو. وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا، یہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، یہ اس میں سے ہے. یہ مومن بندوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے کہ جب وہ اللہ کی رحمتیں حاصل کریں، بارش کی صورت میں، ہواؤں کی صورت میں، روزگار کی صورت میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے، رسلاً رسول، الی قومہم ان کی قوموں کی طرف. ہم نے آپ سے قبل رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم وہ رسول آئے ان کے پاس، فجاؤہم وہ رسول آئے ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر. یہ بار بار ہم یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، واضح نشانیاں، واضح دلائل، یعنی وہ اتنی واضح ہوتی تھی نشانی اور اتنی واضح دلیل ہوتی تھی کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سچ ہے. اگر یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ شخص واقعتاً نبی ہوگا. اس کی ذات، اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو، اس کے الفاظ، اس کا انداز اور اس کی تعلیم اور اس کی طرف سے آنے والی نشانی اتنی واضح ہوتی تھی کہ ہر شخص سمجھ آتا تھا کہ نہیں یہ ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک تو ہے لیکن بس ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لگا رہے، ہمیں کیا ہے. ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ لگا رہے، ہمارے اپنے معاملات ہیں، دنیا ہے، ہمارے اپنے روزگار ہیں، ہماری اپنی قوموں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ہمارے اپنے لینے دینے ہیں، سب وہ اپنی جگہ لگے رہتے تھے. وہ نبی کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، وہ نبی کی نشانیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس کو نبی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے ہوگا بھائی، لگا رہے، ہمیں کیا ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ فانتقمنا، پھر ہم نے بدلہ لیا، پھر ہم نے انتقام لیا، من الذین ان لوگوں سے، اجرموا جنہوں نے جرم کیا تھا، جو مجرم تھے ان سے پھر ہم نے انتقام لیا. جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ اللہ اپنا نبی بھیج رہے ہیں، اپنا بندہ بھیج رہے ہیں، اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں، چن کے تمہاری طرف بھیج رہے ہیں، اور تمہاری اوقات کہاں سے آئی کہ تم اس کو اگنور کرو اور تم کہو جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور تم کہو جی ہم تو اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تمہاری کیا اوقات ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ جب اس پر یقین، اسے یقین ہو گیا ہے کہ ہے بندہ سچا ہے، تو سچا کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. پیغام کس کی طرف سے آیا؟ رب کی طرف سے. تو پھر تمہاری کہاں کیا حیثیت رہ گئی کہ تم کہو جی ہم نہیں مانتے، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی بات سننے کے لیے، یا ہمارے اپنے بکھیڑے بہت زیادہ ہیں، یا اس کی وجہ سے ہماری دنیا خراب ہوتی ہے. تو پھر تمہاری کیا حیثیت؟ پھر جنہوں نے یہ کیا، فانتقمنا من الذین، وہ مجرم تھے اور ان مجرموں سے پھر ہم نے انتقام لیا، ان مجرموں سے ہم نے انتقام لیا. یہ ہوتی ہے بغاوت، اللہ کے سامنے بغاوت. اس کا نمائندہ آیا ہے، اس کا نبی آیا ہے، اس کی مخالفت کرنا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پیغام کو زائل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی تعلیم کو جھٹلانے کی کوشش کرنا، یہ بغاوت ہوتی تھی. پھر نہیں چھوڑا. فانتقمنا من الذین اجرموا. اللہ ہے نا، بندہ ہے، اللہ ہے، بندے کی تو اوقات نہیں ہے وہ اللہ کے پیغام کی نفی کرے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے پیغام کو جھٹلائے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے. جو ایسا کرتا تھا مجرم ہے، اور جو مجرم ہے فانتقمنا من الذین اجرموا، مجرموں سے پھر ہم نے انتقام لیا. وکانا اور تھا، حقا لازم، علینا ہم پر، نصر المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنا. اور ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، کیونکہ وہ ایمان والوں کے دشمن ہو جاتے تھے نا، تو پھر ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا. بس یہاں